حمل کے دوران بچے کی گروتھ کا رک جانا، اس کے پیچھے اہم اسباب کیا کیا ہوتی ہیں، موجودہ علامات کیا کیا ہوتی ہیں، اس کا ہومیوپیتھی میں مفید علاج کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، بیماری کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے اہم اسباب کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ وداؤٹ کازز، وداؤٹ سمپٹم اور وداؤٹ کیس ٹیکنگ میڈیسن کی سلیکشن کرنا اور کسی بھی بیماری کو ختم کرنا یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر آج آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حمل کے دوران بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ کیوں رکتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے پیچھے اہم ترین جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 1 پہ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے ماں کی کمزوری۔ کمزوری کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں آتا ہے ماں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہونا، آئرن کی کمی، پروٹین کی کمی، فولک ایسڈ کی کمی، یا پھر یہ جو آپ کا ویٹ ہے یعنی ماں کا جو وزن ہے اس کی کمی کا مسئلہ ہونا۔ اور یہ جو آئرن ہے، فولک ایسڈ ہے، یا پھر خون ہے یا وزن ہے، اگر یہ کم ہوگا تو کیا ہوگا، ماں جسمانی لحاظ سے، جنسی لحاظ سے، اعصابی لحاظ سے، نروس سسٹم کے لحاظ سے سیکچولی جو ہے ویک ہوتی ہے۔ اب یہی جو ویکنس ہے یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے حمل کے دوران بچے کی گروتھ کے رک جانے کے پیچھے۔ لہذا جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی جو مریضہ ہے، جو فیمیل ہے، جو حاملہ ہے، وہ کمزور ہے، تو آپ نے سب سے پہلے چیک کروا لینا ہے۔ چیک کروانے کے بعد جس چیز کی کمی کا مسئلہ ہو آپ نے اس کمی کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 2 پہ سب سے بڑی وجہ ہے بچے کو خون کی سپلائی کم ملنا۔ اکثر پلیسنٹا صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ پلیسنٹا یعنی وہ جھلی جس کے اندر بچہ گروتھ کرتا ہے، اگر وہ صحیح طرح سے کام نہ کرے تو بچے کو آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ کم ملتی ہے، بچے کو جو خوراک ہوتی ہے، غذا، وہ کم ملتی ہے۔ اب آکسیجن کی کمی اور غذا کی کمی سے حمل جو ہے وہ رک جاتا ہے، یعنی بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ لہذا آپ نے یہ بھی چیک کروا لینا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 3 پہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ماں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا یا پھر شوگر کا مسئلہ ہونا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوگا، جو پلیسنٹا ہے اس کا ورک کم ہو جائے گا، لہذا حمل جو ہے اس کی جو گروتھ ہے بچے کی وہ رک جائے گی۔ لہذا اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی بھی فیمیل کو جو حاملہ ہے اسے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا شوگر کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کو بی پی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور جو شوگر لیول ہے اسے بھی نارمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 4 پہ سب سے بڑی وجہ ہے انفیکشن، اسپیشلی ٹارچ انفیکشن، یورین انفیکشن یا پھر وائرل انفیکشن۔ یہ جو 3 انفیکشن ہیں یہ کیا کرتے ہیں، جو پلیسنٹا ہوتا ہے اسے متاثر کرتا ہے، لہذا بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 5 پہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہارمون کے مسائل۔ اگر فیمیل کا ہارمون اسپیشلی پروجسٹرون ہارمون یہ کم ہو جائے یا فیمیل کو تھائرائیڈ کا مسئلہ بن جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، حمل سٹیبل نہیں رہتا۔ جب حمل سٹیبل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، حمل کے دوران جو بچہ ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ رک جائے گی۔ آخری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے سٹریس، ذہنی دباؤ، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن۔ یاد رکھیے گا، ذہنی جو دباؤ ہوتا ہے یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے حمل کے دوران بچے کی گروتھ کے رک جانے کے پیچھے۔ لہذا آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو فریش کریں۔ اگر آپ واقعی بچہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نارمل ہو، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا پڑے گا، ٹینشن سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کا جو حمل ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔